السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا محمد توصیف اقبال آج حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں مختصر سا وہ کون ہیں، وہ کیا ہیں، اللہ نے انہیں کیا عطا فرمایا ہے، اور ملکہ بلقیس یہ کون ہے۔ پورا واقعہ آپ کو تو ایک سیریز میں نہیں ہو پائے گا، ایک ایپیسوڈ میں بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو ایپیسوڈ 1 میں آپ کا صرف حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کون ہے، یہ کیا ہے، اور اللہ نے انہیں کیا عطا فرمایا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سیاست کا علم عطا فرمایا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں اور پرندوں کی تشبیہ کا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو چوپائیوں اور پرندوں کی بولی کا علم دیا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس کا شکر ادا کرتے ہوئے تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں نبوت و ملک عطا فرما کر جن و انس و شیطان کو ہمارے لیے مسخر کر کے اپنے بہت سے ایمان والے بندے پر ہمیں فضیلت بخشی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کون کون سی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ ہے کون؟ آپ کو سن لیے، یہ نبی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کی ممالکت عطا فرمائی۔ 40 سال آپ علیہ السلام اس کے مالک رہے، پھر پوری دنیا کی ممالکت عطا فرمائی۔ جن و ان شیطان، پرندے، چوپائے، درندے سب آپ علیہ السلام کی حکومت تھی۔ آپ ان پر حکومت کیا کرتے تھے، اور ہر ایک شے کی زبان آپ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں عجیب و غریب صنعتیں ایجاد ہوئی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں عجیب و غریب صنعتیں ایجاد ہوئی تھیں، یعنی کھوج کی گئی تھی، عجیب و غریب کھوج۔ اس میں کیا کیا کھوجیں تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو علم دیا تھا، جو پاور عطا فرمایا تھا، جو حکومت عطا فرمایا تھا، وہ کن کن کے اوپر چلا کرتا تھا، تو سنیں آپ ضرور۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف مقامات سے جنوں، جی ہاں جن، انسان پر نہیں صرف جن پہ بھی ان کا قابو تھا، انسانوں اور پرندوں کے لشکر کو جمع کر دیا گیا، اور اس کے لشکر کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کا انتظام کرنے کے لیے اگلوں کو آگے بڑھنے سے روکا جاتا تاکہ سب جمع ہو جائے، اس کے بعد انہیں چلایا جاتا۔ اتنا لشکر اللہ کے حکم سے، اتنا اللہ نے انہیں پاور عطا فرمایا تھا کہ جن، انسان، پرندوں کو وہ جمع کر کے ایک لشکر بنائے تھے، اپنی فوج میں شامل کیے تھے، اور اتنا لشکر آیا کہ ان کو ایک قطار میں کھڑا کیا گیا، اور آگے جانے کے لیے ان کا حکم ضروری تھا۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے، تو وہ پہلے ایک جگہ ترتیب سے روکے جاتے تھے، پھر انہیں کہیں روانہ کیا جاتا تھا۔ مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی جگہ 100 فرنگ یعنی 300 میل میں تھی، 25 یعنی 75 میل جنوں کے لیے، اور 25 یعنی آپ کا 25 انسانوں کے لیے، اور 25 پرندوں کے لیے، اور 25 وحشی جانوروں کے لیے اللہ نے ان کو یہ عطا فرمایا تھا۔ سوچیے آپ، انسان پر نہیں، جنوں پہ بھی قابو تھا، جانوروں پر بھی قابو تھا، پرندوں پر بھی قابو تھا، پہاڑوں پہ بھی قابو تھا، چونٹیوں پر بھی قابو تھا۔ اللہ نے کتنی اللہ نے انہیں کیسی سلطنت عطا کی۔ صرف انسانوں پر حکومت نہیں تھی، سب کے اوپر حکومت تھی۔ اور بھی کیا اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں، آپ ضرور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ انٹرسٹنگ ایک واقعہ ہے قرآن مقدس میں، یہ جو آپ نے کبھی پہلے نہیں سنا ہوگا، مجھے یقین ہے، اور جو لوگ سن چکے ہیں اس واقعہ کو، ہمیں سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ آپ یہاں ایک آپ کو تو مشہور واقعہ ضرور سنے ہوئے کہ چونٹیوں کا ایک واقعہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، تو اس واقعے کو بھی سنتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ طائف یا شام میں اس وادی پر سے گزرے جہاں چونٹیاں بکثرت تھیں۔ جب چونٹیوں کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگی، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔
کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ چوٹی کا لشکر کہہ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر۔ ملکہ نے اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، عدل کرنے والے ہیں، جبر اور زیادتی آپ علیہ السلام کی شان نہیں ہے۔ وہ چوٹی بھی جانتی تھی۔ سوچیے آپ، وہ چوٹی کو یہ علم تھا کہ وہ نبی ہیں، وہ زیادتی نہیں کریں گے، وہ ظلم نہیں کریں گے، اسی لیے تم اپنے بلوں پہ چلے جاؤ، اپنے بلوں کے اندر چلے جاؤ۔ اس لیے اگر آپ علیہ السلام کے لشکر سے چوٹیاں کچلی جائے گی تو بے خبری ہی میں وہ کچلی جائے گی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گزرتے ہوئے اس طرف توجہ نہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چوٹی کی یہ بات 3 میل سے سن لی۔ جی ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات 3 میل سے سن لی۔ اب اس گھر سے کسی کو آواز دیتے ہیں تو اس گھر میں جو کوئی رہتا ہے وہ نہیں سن پاتا ہے آپ کی آواز۔ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کو، اپنے نبی کو علم غیب نہیں دیا ہے، وہ یہ واقعہ ضرور سنیں، اور اگر وہ یہ واقعہ نہیں سن رہے ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کو اس واقعہ کو ضرور شیئر کریں۔ میں کسی عام جگہ سے نہیں سنا رہا، میں قرآن مقدس کی تفسیر آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں جنوں کا تو اللہ نے حکومت دی تھی، ہواؤں کو بھی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس آواز کو ان کے کان تک لے جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان چوٹیوں کی وادی کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا تاکہ چوٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سفر ہوا پر نہ تھا بلکہ پیدل اور سواری پر تھا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی ہوا میں سفر کیا کرتے تھے اور کبھی زمین پہ سفر کیا کرتے تھے۔ یہ زمین کا سفر تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ ملکہ کی چوٹی کی جو ملکہ تھی اس کے جب یہ آواز سنی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے اور کیا کہتے ہیں ضرور سنیں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت خوبصورت سا واقعہ قرآن مقدس میں ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النمل میں آیت نمبر آپ کا 19 میں آپ جا کے اسے پڑھ بھی سکتے ہیں تفسیر کے ساتھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ملکہ چوٹی کی بات سنی تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان چوٹیوں کی حفاظت کی، ان کی ضرورت کی تدبیر اور چوٹیوں کو نصیحت کرنے پر تعجب کرتے ہوئے مسکرا کر ہنس پڑے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہنسنا تبسم ہی ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہنسنا تبسم ہی ہوتا ہے۔ وہ حضرات کہکا مار کر نہیں ہنستے، نہیں مسکرایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی پورا ہنستے نہ دیکھا، حتیٰ کہ میں آپ علیہ السلام کے تالو دیکھ لیتی۔ آپ علیہ السلام صرف مسکرایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہاں ذکر بھی آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی نعمتوں ملنے کے بعد ان کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا فرمایا، اور اے میرے رب عزوجل مجھے توفیق دے میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے نبوت، ملک، علم عطا فرما کر مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور مجھے توفیق دے کہ میں باقیہ زندگی میں بھی وہ نیک کام کروں جس پر تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے کبھی مایوس نہ کرنا۔ ضمیرے میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں۔ خاص قرب کے لائق بندوں سے مراد انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم ہیں۔ سفر میں اور ایک واقعہ پیش ہوا، وہ بھی ضرور سنیں آپ۔ وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جگہ پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا مجھے کیا ہوا، مجھے کیا ہوا میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ وہاں واقعی غیر حاضر میں سے ہے، میں غیر حاضری کی وجہ سے اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا میں جب نظر فرمائے تو دیکھیں کہ ہدہد وہاں موجود نہیں ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام غصہ میں آ کر کہیں کہ اگر اس میں وہ موجود نہیں ہوگا ہدہد تو میں اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سخت سزا سے مراد اس کے پر اکھاڑ کر یا اسے اس کے پیروں سے جدا کر کے یا اس کو اس کے ساتھیوں کا خادم بنا کر یا اس کو غیر جانوروں کے ساتھ قید کرنے کی صورت میں سزا دینا ہے۔ البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مزید یہ فرمایا کہ ہدہد کو سزا دی جائے گی مگر یہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی
معقول دلیل میرے پاس لائے جس سے اس کی معذوری ظاہر ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ اس مقام پر کہا تھا، ہدہد وہاں موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی بھی خبر تھی۔ سوچیے اللہ نے کتنا علم، کتنا حکومت، کیا کیا نہیں عطا فرمایا اپنے خاص بندوں کو، اپنے نبی کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پرندوں کا جائزہ لینے اور ہدہد کے بارے میں دریافت کرنے کا ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی کسی جگہ پر اترتے تو جن و انس اور پرندوں کے لشکر آپ پر سایہ کر دیتے۔ یہاں جب ہدہد کی جگہ سے انہیں دھوپ پہنچی تو اس طرف دیکھا، وہاں ہدہد موجود نہیں تھا، اس لیے ہدہد کے بارے میں فرمایا کہ میں ہدہد کو یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ دوسرا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی کی جگہ کے بارے میں بتاتا تھا کیونکہ اس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ زمین کے اندر موجود پانی بھی دیکھ لیتا اور پانی کے قریب یا دور ہونے کے بارے میں جان لیتا تھا۔ جہاں اسے پانی نظر آتا وہ اپنی چونچ سے اس جگہ کو خوردنا شروع کر دیتا، پھر جنات آتے اور اس جگہ کو کھود کر پانی نکالتے۔ پھر جنات اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس جگہ اترتے تو آپ علیہ السلام کو پانی کی حاجت ہوئی۔ لشکر والوں نے پانی تلاش کیا لیکن انہیں نہ ملا، کو دیکھا گیا تاکہ وہ پانی کے بارے میں بتائیں، لیکن ہدہد وہاں موجود ہی نہ تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں ہدہد کو یہاں موجود نہیں پاتا ہوں۔ ہدہد کہاں چلا گیا ہے؟ اگلا ایپیسوڈ آپ کو الحمدللہ جلد آئے گا، تو ہماری اس سیریز کو، اس ایپیسوڈ کو ضرور دیکھیں۔ اور ہدہد کہاں چلا گیا تھا کہ آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں تو اس ایپیسوڈ کو ضرور جا کر یوٹیوب ہمارے چینل میں ضرور دیکھیں۔ میں آپ کا محمد توصیف اقبال۔